دوسروں کی مدد کریں، بے شک کریں، بٹ خود کو نہ جلائیں. دوسروں کی مدد کرنے میں اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کریں، اور نہ ہی اپنے آپ کو مس یوز ہونے دیں، ڈس ریسپیکٹ کروانے دیں. آپ نے فیل کیا نا کہ جب آپ کسی نے آپ سے مانگا ہی نہیں ہوتا مشورہ یا صلاح، انہوں نے آپ سے ریکویسٹ ہی نہیں کی ہوتی، مگر آپ کے دل میں ایک گلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ بندہ برباد ہو رہا ہے، اس کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے، میرے ایکسپیرینس کے حساب سے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو وہ چیز بتانے لگتے ہیں، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، برے طریقے سے اگنور کر دیتے ہیں، جس سے آپ کی فیلنگز بھی ہرٹ ہوتی ہے اور آپ کا ڈس ریسپیکٹ بھی ہوتا ہے. آج ہم اس ولاگ میں جو ہماری انسائٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے روشنی میں، احادیث کے حوالوں سے، دنیاوی جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کیسے اپنے سیلف ریسپیکٹ کو، کائنڈنس کو، سافٹنس کو مد نظر رکھ کے دوسروں کی ہیلپ بغیر گلٹ فیل کیے ہوئے کر سکتے ہیں. تو ولاگ کو آخر تک دیکھیے اور پلیز اس کو بہت زیادہ شیئر کیجیے اور اس میں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیا آپ ہر وقت دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں؟ کیا آپ ہر وقت کسی کو مشورہ دینے یا ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر بار ہی آپ کی بےزتی ہوتی ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ میری ایک بہن ہے پیاری سی، انہوں نے یہ میسج کیا ہے مجھے کہ ان کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ کسی کو جب دیکھتی ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا کسی غلط طریقے سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، یا اس کام کو ہم ایک اور طریقے سے، بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اپنے سیلف ریسپیکٹ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، تو وہ ان کو مشورہ دینے لگتی ہیں ان کے بغیر ریکویسٹ کیے، اور اس میں ان کی اپنی بےزتی ہوتی ہے یا ریجیکشن ہو جاتی ہے یا ان کو برا بھلا سمجھ لیا جاتا ہے. جبکہ یہ کیا چاہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھا ہے تو میں اس کو وقت پہ روک لوں تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تاکہ یہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے. بٹ اگلا بندہ اس کو غلط لے لیتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے کھڈے کھود رہی ہے یا کھود رہا ہے، شاید یہ میرے لیے نیگیٹو سوچ رہے ہیں، شاید یہ مجھے اور نقصان یا تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو محترمہ یہ جو کہہ رہی ہیں یہ واقعی میں میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہ میری پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ جب میں کچھ اچھا کرنے لگتی ہوں، جیسے مجھے کوئی ارننگ ہونے لگتی ہے کسی ایپ سے یا کسی کام سے، جیسے کہ جو میرا اسکن کیئر کے پروڈکٹس ہیں، تو میں ایک دم سے اپنی فیملی کو بتانے لگتی ہوں یہ پروڈکٹ بہت اچھے ہیں، آپ بھی بیچنا شروع کر دیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی منافع ہوگا، پیج ایسے بناتے ہیں، پروموٹ ایسے کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہوتا اور میں ان کی ہیلپ کرنے بیٹھ جاتی ہوں، یا پھر ان کے ساتھ گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہے اور میں ان کو مشورے دینے لگتی ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بڑا سا ریجیکشن آتا ہے یا الٹا مجھے کہہ دیا غلط سمجھا جاتا ہے مجھے میرے بارے میں کہ یہ تو شاید اپنے فائدے کے لیے کچھ بول رہی ہے. تو یہ اس لڑکی کے ساتھ جو چل رہا ہے یہ میرے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو آج ہم اس ولاگ میں یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہی ہوں، تو سیکھتے سیکھتے چلیے یہ پورا ولاگ اپنے اور ایک دوسرے کی صلاح میں انویسٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ بھی کافی سیکھیں گے اور میں اپنے اوپر بڑا کام کر رہی ہوں اور وہی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ہماری پرسنالٹی کا حصہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا وہ بچپن سے ہی بنتی ہے. اگر ہمارے ساتھ بچپن میں ہمارے ساتھ ڈس ریسپیکٹ ہوا ہے یا ہمارے ساتھ وہ محبت یا کیئر ہمیں نہیں ملی ہے یا ہم اندر سے خالی ہیں، تو جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو ہم وقت کے ساتھ دوسروں کو وہ اس تکلیف سے گزرنے نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی وہ خالی پن محسوس نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ڈس ریسپیکٹ، وہ ہماری ایک اچھائی ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دوسروں کی ہیلپ کرنے سارا ٹائم پہنچے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے کہ مومن کے لیے دیوار ہے، مگر یہ دیوار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو گرا دو. کتنی خوبصورت بات قرآن پاک میں آئی ہے کہ جب ہم مومن کے لیے دیوار ہے، یعنی کہ اگر کسی مومن کے ساتھ برا ہو رہا ہے یا اس پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے یا اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے رہو، لیکن کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود گر جاؤ. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو مومن ہے وہ بھی مجھے پیچھے سے مار رہا ہے اور سائیڈوں سے اس مومن کے اپنے بھی مجھے پیچھے سے مار رہے ہیں، سائیڈوں سے مار رہے ہیں، تو میں تو کمزور پڑتی جا رہی ہوں جبکہ وہ مجھ سے مانگ ہی نہیں رہے. تو دیکھیں دیوار تو میں نے تو خود کو گرا دیا نا. تو قرآن پاک نے تو بولا ہے کہ تمہارا دوسرے مومن کے لیے دیوار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گر جاؤ. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کسی کو مشورہ دیں، صلاح دیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ جب سامنے والا تیار ہو آپ کو سننے کے لیے تب جا کے آپ بولیں.
اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو کہ یہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ بغیر مانگے مشورہ دینا، صلاح دینا ہر بار فائدہ مند نہیں ہو سکتا، ہر بار آپ کے حق میں نہیں جا سکتا، ہر بار آپ اس بندے کے حق میں نہیں جا سکتا. کیونکہ دیکھیں، جب میں اور آپ ہم سب اس دنیا میں آئے، ہم ایک جرنی لے کے آئے، تو اس جرنی میں آپ جب جو سہتے ہیں نا، جب آپ وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ اس وقت اس پہ عمل نہیں کرتے جب تک ان کے ساتھ ہو نہیں جاتا پرسنلی. تو وہ آپ کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ کو ڈس ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی باتوں کو وہ وزن سے نہیں لے رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے اوپر جب تک گزری نہیں ہوگی وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت مشورہ دینا فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں تو ہر بار ہمارے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنے دل کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ میں تو برا ہوں، میں تو بری ہوں، میں تو اس بندے کی یا بندی کی ہیلپ نہیں کر رہی، تو میں تو بری ہوں. یہ سوچ غلط ہے ہماری. ہم نے جو یہ اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے نا، یہ غلط ہے. کیونکہ دیکھیں، ہم نے شروع سے اپنے آپ کو ایسے ٹرین کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، مشورے کی ضرورت ہے، بغیر مانگے پھر بھی اگر ہم موجود نہیں ہوں گے تو ہمیں میں برائی ہے، ہمیں غلط انسان ہے، ہم صحیح انسان نہیں ہیں. اور یہ ہمیں لے ڈوب رہی ہے کیونکہ ہم غلط ہیں. کیونکہ دیکھیں، جب تک کسی نے مانگا نہیں ہے اور ہم دیے جا رہے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو بے عزت اور اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، لائک ہمارا جو وزن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے دوسروں کی نظروں میں. وہ ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں، دوسرے نہیں کر رہے ہیں. بات سنیں، ہماری جو نیت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ مدد کرنے کی ہوتی ہے. اگر وہ انسان جو سامنے والا ہے وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے، وہ اس کو جھٹلائے، ہم مدد کی نیت سے اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہا تو میری نیت پہ لائک اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی میری نیت نہیں. میری نیت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف ہے نا، شفاف ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں مدد کی نیت سے بڑی ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں مدد کی نیت سے یہ کام کر رہی ہوں. پھر مجھے دوسروں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر میں دوسروں کو ثابت کرتی پھروں کہ نہیں میرا مقصد تو تمہیں صحیح راستہ دکھانا تھا، میرا مقصد تو تمہیں نقصان سے بچانا تھا، میرا راستہ تو تمہیں آگ سے میں کودنے سے بچانا تھا، میرا مقصد تو تمہیں پیسوں کے نقصان سے بچانا تھا، یا میرا مقصد تو تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا تھا. اس نے جو سوچنا ہے وہ سوچے. تمہارا اور اللہ کا جو کنیکشن ہے، جس میں تم صاف اور شفاف ارادے سے آگے بڑھتے ہو یا بڑھتی ہو نا مدد کے لیے، وہ بہت ہے. اس لیے آپ اپنے زبان کو زیادہ نہ ان کے سامنے کھولیں. وہ انہوں نے جو سوچنا ہے سوچنے دیں، کیونکہ ان کو کسی نہ دن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ یاد آ جائے گا کہ اس نے تو میرے لیے بھلا چاہا تھا. کیونکہ بھلائی جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہو وہ کبھی نہیں چھپتی، اور کسی کے ساتھ برائی جب کرتے ہو وہ کبھی نہیں چھپتی، سامنے آ ہی جاتی ہے. تو اب اس چیز میں ٹینشن میں مت لو، صرف اپنی نیت، اپنے ارادے جو ہے وہ ہمیشہ پاک اور صاف رکھو. دیکھیں، عزت، اگر آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں نا تو بدلے میں آپ کو عزت ملنی چاہیے. لیکن جہاں پہ عزت دے کے بھی عزت نہیں مل رہی ہے تو دیکھیں، لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہو. اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ کے بولنے یا خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کا ارادہ نیک ہے. آپ نیک ارادے سے اس بندے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو. اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تو آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ کہیں پہ دیکھیں آپ کی بھی عزت معنی رکھتی ہے نا، تو آپ اپنی عزت تو خراب نہ کریں. اگر اگلا جو اس کو نہیں سمجھ رہا، جانے دیں اس کو، وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے یا کر رہی ہے. تو آپ کیوں اس چیز میں اتنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے؟ میں نے کہا نا، میں بھی ان چیزوں سے گزر چکی ہوں کہ بغیر مانگے میں ہیلپ کے لیے موجود ہوتی تھی. اپنا جو میرا بٹوا ہوتا تھا وہ سارا ٹائم کھلا ہوتا تھا. کسی کو کچھ بھی، کتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، چاہے میں رات کو بغیر کھائے سو جاؤں، میں ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتی تھی. میں دیکھیں، میں نے یو ایس میں اور یو ای میں، قطر میں نے ان جگہوں پہ ٹائم گزارا ہے. تو میں نے جابس کی ہیں، اپنی اسٹڈی کے ساتھ جابس کی ہیں. تو میرے اوپر کبھی ایسا بھی ٹائم آتا تھا کہ میرے پاس اگر جیب میں صرف 1000 درہم ہے یا میرے پاس صرف $300-400 ہیں، تو مجھ سے کسی نے، فیملی ممبر نے، فیملی ریلیٹیوز نے مانگ لیا، میں بلا جھجک بھیج دیتی تھی. مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میں بھوکی رہ جاؤں گی، کیونکہ میری نیت صاف ہوتی تھی. لیکن اس کے بدلے میں
مجھے وہ چیز نہیں ملی کبھی. مجھے ہمیشہ یہ ملا کہ یہ دکھاوا کرتی ہے, یہ خود کو بہت اچھا ثابت کرتی ہے یہ, لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ میری نیت کیا ہے. اللہ سمجھتے ہیں کہ میری نیت کیا ہے یا میں کس نیت سے وہ سب کچھ کرتی تھی. تو میں نے اس ٹائم پہ دوسروں کو بتانا چاہا کہ نہیں 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 نہیں, میں ایسے نہیں کر رہی, نہیں میری یہ نیت نہیں ہے. میں نے اپنی پوری انرجی ویسٹ کی. مگر آپ اپنی انرجی ویسٹ مت کریں, آپ سمجھدار ہو. آپ اس ایرا میں ہر وہ بچہ بھی اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا. میری چھوٹی سی ایک نیز ہے, بڑی پیاری سی ماشاءاللہ, ابھی وہ 4 سال کی ہوئی. ابھی اس کی بڑی بہن نے اس کو یہ چڑھا رہی تھی کہ تمہیں اس کو تھوڑا سا آف کورس اس کو چیسٹ انفیکشن ہوا تھا, تو اس کو اینٹی اس پہ میڈیسن پہ لے گئے تھے, تو اینٹی بایوٹکس پہ, تو اس کو نا انجیکٹڈ وہ لگے ہوئے تھے آئی وی ڈرپس. تو اس نے اس کو بولا تم تو رو رہی تھی, تم تو ڈرپوک تھی. تو اس بچی نے پلٹ کے بولا میں تمہارے پرووک کرنے سے نہیں روں گی, تم مجھے نہیں رلا سکتی. میری آنکھیں جو ہے نا وہ نکل کے زمین پہ گری کہ میں نے کہا اتنی چھوٹی سی بچی یہ کہہ رہی کہ میں تیرے پرووک کرنے سے نہیں روں گی, اور ہمیں دیکھو کتنے بڑے ہو گئے. دوسرا تھوڑی سا کچھ کہہ دیتا ہے, ہم پرووک ہو کے بھائی ہم لوگ رونا دھونا, ہم لوگ اپنے آپ کی صفائیاں دینا, کیا کتنی انرجی ہم ویسٹ کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, آپ نے مدد تب کرنی ہے یا صلاح تب دینی ہے یا مشورہ تب دینا ہے یا اس کے حق میں تب بولنا ہے جب سامنے والا آپ سے مانگے, جب سامنے والا ریکویسٹ کرے, جب سامنے والا تیار ہو آپ سے مدد مشورہ یا صلاح لینے کے لیے. تو یہ چیز اپنی پرسنالٹی میں آج ابھی اسی وقت ڈال دیں, کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اگلے بندے کو پرواہ بھی نہیں. دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا بغیر پوچھے بغیر اس کے مانگے مشورہ صلاح یا کوئی حل بتانا نقصان میں جا رہا ہے, تو پلیز اپنی بھی عزت کر لیں اور اس کی بھی عزت کر لیں. آپ دعا اس کے حق میں کریں, بلا وجہ اس کے اوپر اپنا مشورہ فورس مت کریں. میں بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ اگر میرے بہن بھائی یا میرے بھابیاں یا میری جو ریلیٹیوز ہیں, نیز نیفیوز ہیں, جب میں دیکھتی تھی ان کو نقصان پہنچنے والا ہے تو میں ان پہ اپنا مشورہ فورس کرتی تھی. نہیں 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 مت کرو, نہیں نہیں, میرا طریقہ بڑا معصوم سا ہوتا تھا, نہیں 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 تمہیں نقصان. لیکن آگے سے مجھے بہت گندی پڑتی تھی اور مجھے اپنے اندر ہی رونا آ جاتا تھا کہ میں تو اس کے حق میں بول رہی ہوں بھائی, مجھے یہ کس طریقے سے. یہاں پہ آپ اپنے رسپیکٹ کو بھی کھو دیتے ہیں. تو اس لیے کسی کے اوپر اپنا مشورہ صلاح کبھی بھی نہ فورس کرے, چھوڑ دے اس بندے کے حق میں صرف دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہے نا مدد کرنے کے لیے, جیسے آپ کی مدد کر رہے ہیں ان کی بھی مدد کرے. اللہ سب کا ہے, اللہ صرف ہمارا نہیں ہے, اللہ سب کا ہے. آپ کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے. میں جب سے ولاگز میں نے موٹیویشنل اور انسپائریشنل سٹارٹ کیے نا, میں تب سے ایک بات بول رہی ہوں, اپنی حدود بنائیں, اپنی باؤنڈریز بنائیں. اپنی سیلف ورتھ اور سیلف ریسپیکٹ کے لیے آپ کو یہ باؤنڈریز بنانی ہوں گی کہ اگر آپ کو دیکھے لگی رہا ہے نا کہ آپ کے سامنے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ آپ سے مدد نہیں مانگ رہا اور اس کی زبان بھی بڑی بےہودہ ہے, وہ بد تہذیب ہے یا وہ کسی بھی بات پہ آپ کو بے عزت کر سکتا ہے, تو آپ اپنی باؤنڈریز میں رہیں, آپ نہ کراس کریں. وہ ان کا مسئلہ ہے, ان کے حق میں دعا آپ نے کر لی نا, اللہ قبول کرنے والوں میں سے, اللہ مدد کرنے والوں میں سے. اللہ ہر بندے کا محافظ ہے, آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ جس طرح تمہاری حفاظت کر رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بندے کی یا بندی کی بھی حفاظت کریں گے, کیونکہ اللہ کی حفاظت تو سب کے لیے ہے نا. تو ہم اتنا اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریگریٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں, رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اس کے ساتھ برا ہو جائے گا, ہائے وہ نقصان, ہائے اس کا پیسہ, ہائے اس کے ایموشن, ہائے اس کی فیلنگز. اور اس میں ہم اپنی اتنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم غلط ہیں, کیونکہ ہمیں اگر یقین ہے کہ اللہ میرا محافظ ہے تو اللہ اس کا بھی تو محافظ ہے نا, تو اس کے حق میں دعا کر کے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں. قرآن پاک میں ہے کہ آپ میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہ روک سکے تو اپنے دل سے اس کو برا مان لے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے.
مطلب آپ نے بس دل سے اس کو برا مان لیا, اس کو ادھر ہی چھوڑ دو. قرآن پاک میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بولا نہیں ہوا, زبان سے بولا نہیں ہوا, دل سے برا مان لو اور اس کو چھوڑ دو. کیونکہ ہر وقت آپ حالات اور واقعات کو اپنے فیصلے کے زور سے نہیں بدل سکتے. آپ نے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی ایڈوائز ہوتی ہے نا, سچویشن دیکھ کے دی جاتی ہے. ہر سچویشن میں آپ اپنا منہ نہ کھولیں, آپ انٹرفیرنس نہ کریں, آپ نہ بتائیں کچھ, کیونکہ ہر سچویشن میں آپ کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز آپ ڈس ریسپیکٹ ہوگے, آپ انوانٹیڈ فیل ہوگے, آپ اپنی سیلف ورتھ کو خود ہی ڈیمیج کرو گے. آپ کی کائنڈنس اور سافٹنس کو وہ لوگ غلط طریقے سے لیں گے. اگر آپ دوسروں کے لیے جلتے رہیں گے نا تو قسم سے آپ کی روشنی بجھ جائے گی. آپ دوسروں کی تکلیف میں خود کو جلاتے رہیں گے, روتے رہیں گے, اور ان کے لیے اچھا سوچتے ہوئے بھی آپ برے بنتے جائیں گے. آپ تو بجھ جائیں گے, آپ کی تو انرجی بھی ختم ہو جائے گی, آپ اپنے آپ کے لیے بھی نہیں لڑک سکو گے. تو پھر خود کو بچائیں, اپنی ایک حد رکھیں. نیکی دیکھیں, نیکی جو ہے نا وہ آپ نے کر لی, اس کے لیے اچھا سوچ لیا, باقی سب اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ کریں گے, اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے. اس چیز پہ آپ ہمیشہ بھروسہ رکھیں, اور اس بھروسے کی وجہ سے آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے نا, وہ بھی قبولیت میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی وہ چیز قبول کرتی ہے, کیونکہ آپ تو دل سے کرتے ہو نا. ساری باتوں میں جو قرآن کی روشنی میں بھی, حدیث کی روشنی میں بھی ہم نے ڈسکس کی, اور پرسنل ایکسپیرینس سے بھی, اس حساب سے آپ اپنے آپ کو صرف اسی وقت اویلیبل رکھیں جب دوسرے نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کر دی. آپ نے یہ جو ولاگ ہے اس سے یہی سیکھا, اپنی باؤنڈریز بنائیں, ہر بندے کو اپنا مشورہ نہ دیں. آپ کا مشورہ قیمتی ہوتا ہے, آپ نے پرسنل لائف سے کچھ سیکھا ہوتا ہے, آپ کے اوپر بڑی گرم اور سرد ہوائیں گزری ہوتی ہیں, آپ کے اوپر بڑی تکلیفیں گزری ہوئی ہوتی ہیں. آپ اتنا قیمتی مشورہ, اتنا قیمتی جو آپ نے اپنی لائف سے گین کیا ہوتا ہے, وہ کسی اور کو بغیر پوچھے, بغیر آپ سے ریکویسٹ کیے, بغیر آپ کو عزت دیے ایسے نہ کھول کے دے, کیونکہ آپ کو وہ منہ کے اوپر چپیڑ کی طرح واپس آتی ہے. تو اپنی عزت آپ اسی میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ بالکل فیل کرتے ہیں, اس کے حق میں دعا کر لیں. لیکن جو انسان آپ کے پاس آتا ہے اور مشورہ مانگتا ہے, بے شک اس کو یہ نیکی کے نیکی کر رہے ہو نا آپ ان کے ساتھ, تو آپ ان کو اب کھلے دل سے اچھا مشورہ دیں, اور جو سلوشن اس کا نکلے, اور اس کو بتائیں کہ ٹھیک ہے, میں تمہارے حق میں یہ جو میرے ساتھ بھی ہوا تھا اس کو اس طریقے سے کرو. کیونکہ آگے سے لوگ اس کو غلط استعمال کرنے لگتے ہیں, آپ کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں, آپ کے اوپر منفی آپ کو کردار بنا دیتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہی نے مجھے تباہ کر دیا. کیونکہ ایسے لوگ یہی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ سے مشورہ لے کے ایک اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں, کچھ لوگ آپ سے مشورہ لے کے آپ کے اوپر برڈن ڈال دیتے ہیں, آپ کو الزامات میں پھنسا دیتے ہیں کہ یہ اس نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے ایسے کیا. لیکن دیکھیے, دنیا میں آپ کو ڈفرنٹ لوگ ملیں گے, آپ کی اپنی فیملی کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے مشورہ بھی لینا چاہیں گے, بٹ بدلے میں آپ کو بے عزت بھی کریں گے, دوسروں کے سامنے رسوا بھی کریں گے. اور آپ کی فیملی میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آپ سے مشورہ لیں گے اور اس کو اچھے سے استعمال کریں گے, اور واقعی میں اس کو فائدہ ہوگا. اور آپ کی فیملی میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آپ کے مشورہ نہ مانگیں گے آپ سے, اور نہ آپ سے پوچھیں گے, اگر آپ نے دے دیا تو جمیٹ کی طرح آپ کے منہ پہ ڈال دیں گے. تو اس لیے آپ کو ڈفرنس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے بیلنس تھا کہ اپنی پرسنالٹی میں گلٹ نہ لے کے آئیں کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے, یا ہم نے فیڈ کیا ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم برے انسان ہیں اگر ہم مدد نہیں کر رہے, یا ہم میں وہ اچھائی نہیں رہی, یا ہم میں وہ انسانیت نہیں رہی. نہیں, یہ ہم نے ادھر فیڈ کیا ہوا ہے, اس لیے اس کو چینج کر دو. اور اگر دیکھیں جو ہم نے ابھی قرآن کی روشنی میں پڑھا کہ دیوار مومن کا دیوار ہے, تو اگر وہ دیوار ہی مضبوط نہیں رہے گی نا, خود کو بگاڑ دے گی, خود کو جلا دے گی نا دوسروں کو اچھائی دکھانے کے لیے, تو پھر ہم تو ختم ہو گئے نا. تو ہم آگے جن کو ہماری مشوروں کی ضرورت ہوگی تب ان تک پہنچنے سے پہلے ہم تو دم توڑ دیں گے. اس لیے اپنی عزت خود کریں, اپنے لیے باؤنڈریز بنائیں, اپنی سیلف کو تھوڑا امپورٹنس دیں, اپنے ورتھ کو پہچانیں. اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو اس کو پلیز شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کو کیا رکھیں. اور جس بہن نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ اس طرح اس کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے, آئی ہوپ کہ میں نے اس کو پورا پراپر
پراپر آنسر کیا ہو. میں 1-to-1 سیشنز بھی لیتی ہوں. اگر آپ نے بک کرنا ہے تو آپ مجھے یہاں پہ بھی کمنٹ میں بول سکتے ہیں, یا تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے, یا میرے اس پہ انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں. تھوڑی سی پیمنٹ میں ہم 30 منٹس کا یا 60 منٹس کا اس حساب سے پیمنٹ کر کے بک کر کے زوم باٹم یا واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں.